رضا کے لیے اپنے وطن کو چھوڑ دینا ہے، کسی دوسری جگہ منتقل ہونا، ٹھیک ہے نا۔ ہجرت کا لفظی معنی کیا ہے؟ ہجرت اپنا علاقہ یا وطن چھوڑ کر دوسری جگہ پر آباد ہونا ہجرت کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہجرت کی لغوی معنی ہے چھوڑ دینا۔ تو یہ ہے نا کہ نبوت کے اعلان کے بعد 13 سال تک آپ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو مکہ مکرمہ بہت ستایا گیا۔ 13 سال آپ نے مکہ میں گزارا تھا، ٹھیک ہے۔ جب مدینہ منورہ میں اسلام کی روشنی سے پھیلنے لگی تو اللہ تعالیٰ کے رسول نبی علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کے مسلمانوں کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ کفار کے لیے صورتحال بہت پریشان کن تھی۔ ان کی تمام تر مخالفت کے باوجود اسلام کی اشاعت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ انہوں نے نبی علیہ السلام کے خلاف آخری قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ قریش کے سرکردہ لوگ دارالندوہ میں جمع ہوئے۔ بس یہ نوٹ کر لے کہ آپ علیہ السلام کے خلاف جو میٹنگ ارینج ہوئی تھی وہ دارالندوہ میں، ایک تو یہ نوٹ کر لے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دارالندوہ قریش کا ایک پارلیمنٹ تھا۔ قریش کا کیا تھا؟ پارلیمنٹ تھا، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دارالندوہ کو بنانے والا شخص جو تھا نا، جس شخص نے اس کو بنایا تھا، اس کا نام تھا قصی بن کلاب تھا یا قصی بن کلاب تھا۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو یا نہیں آ رہی؟ آپ علیہ السلام خلاف محض تدابیر سوچنے لگی۔ ابو جہل کی تجویز آپ علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا۔ رات کے وقت کافروں نے آپ علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو کفار مکہ کی سازش کی اطلاع جبرائیل امین کے ذریعے کے ساتھ آپ علیہ السلام کو پہنچا دی۔ آپ علیہ السلام کو مدینہ منورہ ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اپنے رفیق ابوبکر صدیق کی رازداری سے آگاہ کی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ نے سفر کی تیاری کے لیے سواری بھی تیاری کی، ٹھیک ہے نا۔ ایک بات، آپ علیہ السلام کے پاس قریش کی کچھ امانتی بھی تھی۔ آپ علیہ السلام حضرت علی کو حکم دیا کہ میرے بستر پر لیٹ جائے اور اگلی صبح لوگوں کی امانتیں واپس کر کے مدینہ واپس چلے آئے۔ دیکھو میری بات سنو کہ سوال آ سکتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے کس کو اپنے بستر پر سونے کو کہا تھا؟ وہ حضرت علی تھے۔ حضرت علی 3 دن پھر اسی جگہ پر رہے، لوگوں کو امانتی دی اور پھر واپس جو ہے نا وہ کدھر گئے تھے؟ پیدل جو تھے نا 15 دنوں میں وہ مدینہ منورہ وہ پہنچ گئے تھے اور آپ علیہ السلام کے ساتھ وہاں ملے بھی تھے، ٹھیک ہے نا۔ یہ جاننے کی بات ہے۔ دارالندوہ قریش کی پارلیمنٹ تھی جہاں اکٹھے ہو کر اہم معاملات پر فیصلے وہ کیے جاتے تھے۔ آپ علیہ السلام سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے گھر سے نکلے۔ انتہائی اہم سوال، اس کو میں آپ کو بتا دوں کہ اس کو نوٹ کر لے کہ آپ علیہ السلام جب ہجرت کرنے جا رہے تھے اپنے گھر سے تو کون سی سورت کی تلاوت کر رہے تھے؟ انتہائی اہم سوال ہے، سورہ یاسین، ٹھیک ہے۔ اپنے ساتھی ابوبکر صدیق کو ساتھ لے کر ہجرت پر سفر شروع کیا اور مکہ سے نکل کر غار ثور میں پناہ لی۔ غار ثور کو غار ثور کیوں کہا جاتا ہے؟ دیکھو غار ثور کو غار ثور اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ ثور عربی میں بیل کو کہا جاتا ہے اور اس کی شکل بیل کی طرح ہے، یا تو اس وجہ اس کو غار ثور کہا جاتا ہے، یا اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ثور بن حرمان ایک شخص تھا زمانۂ جاہلیت میں آپ علیہ السلام کی نبوت سے پہلے، اس نے یہاں سٹے کیا تھا، لہذا اس سٹے کی وجہ سے اس غار کا نام بھی غار ثور وہ رکھا گیا۔ یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے راستے میں نبی علیہ السلام کے ہر طرح کا خیال وہ رکھا۔ اس دوران ابوبکر صدیق کے بیٹے قریش کی تمام تر نقل و حرکت کی خبر پہنچاتے رہے۔ اس کا نام تھا عبداللہ بن ابی بکر۔ یہ انتہائی اہم سوال ہے کہ غار ثور میں جب آپ علیہ السلام نے 3 دن گزارے تھے، جمعہ، ہفتہ، اتوار، کون کون سے دن؟ جمعہ، ہفتہ اور اتوار، یہ 3 دن گزارے تھے اور قریش کی نقل و حرکت کی خبریں کون پہنچایا کرتے تھے؟ عبداللہ بن ابی بکر۔ یہ ابوبکر صدیق کے بیٹے تھے، ابوبکر صدیق کے بیٹے تھے۔ اور یہ عبداللہ بن ابی بکر جو ہے نا، یہ پھر غزوہ طائف میں شہید ہوئے تھے۔ غزوہ طائف میں ٹوٹل 12 مسلمان صحابہ شہید ہوئے تھے، اس میں کہ یہ بھی شامل تھے، عبداللہ بن ابی بکر، نوٹ کر لیں اپنے پاس۔ اچھا جی، ہاں اسماء بنت ابی بکر کھانا پہنچاتی رہی۔ اب دیکھو اتنی اہم سوال ہے، یہ بھی نوٹ کریں کہ غار ثور میں آپ علیہ السلام کے پاس کون جو ہے نا وہ کھانا پہنچایا کرتی تھی؟ اسماء بنت ابی بکر۔ یہ اسماء ہے، اور آپ کو پتہ ہے اسماء کون ہے؟ ابوبکر صدیق کی، اور کون ہے اس کے علاوہ؟ کس کی ماں تھی؟ عبداللہ ابن زبیر کی۔ اور کس کی بیوی تھی؟ زبیر بن العوام کی، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، اور عائشہ کی بہن بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، یہ تو ہو گیا۔ اس طرح پر رضی اللہ تعالیٰ کا پورا گھرانہ ہجرت کے عمل میں معاون وہ رہا۔ اگلی صبح کفار مکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ علیہ السلام کی بستر پر دیکھ کر سخت برہم ہوئے، غصہ ہوئے اور ان کے ساتھیوں کو گرفتار کر لائے گئے۔ اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ اچھا یہ دیکھو نا
یہ بھی سوال آ سکتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو گرفتار کرنے کے لیے قریش مکہ نے کتنے اونٹوں کا اعلان کیا تھا؟ 100 اونٹ، لیکن ویسے اونٹ نہیں، 100 سرخ اونٹ، 100 سرخ اونٹ، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، انعام کی لالچ میں بہت سے لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاش میں نکل کر کھڑے ہوئے۔ چند لوگ آپ علیہ السلام کو تلاش کرتے غار کے دہانے پر پہنچ گئی، ٹھیک ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی بے چینی کا اظہار کیا۔ اچھا ایک اور بات آپ کو بتا دوں، یہ تو خیر ایک ہائی لیول کا سوال ہے یہ کہ قریش مکہ یعنی مشرکین کو غار ثور کی منہ تک پہنچانے والے شخص کا نام کیا تھا؟ اس کا نام تھا کرز بن علقمہ خزاعی، کرز بن علقمہ خزاعی تھا، ٹھیک ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی بے چینی کو دور کرتے ہوئے ان الفاظ سے تسلی، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کیجیے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ غار ثور میں 3 دن قیام کیا، کون کون سے دن؟ جمعہ، ہفتہ، اتوار۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے، راستے میں قباء میں قیام کیا اور اسلام کی پہلی مسجد قباء کی تعمیر جسے مسجد تقویٰ بھی کہا جاتا ہے۔ 2 سوال یہاں پر بھی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ مسجد قباء ہے، اور مسجد کو یہ سوال بھی اکثر آتا ہے کہ مسجد قباء کا دوسرا نام کیا ہے؟ مسجد تقویٰ ہے، مسجد تقویٰ ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ ہوا۔ دوسری بات آپ سن لیں، یہ بھی اہم ہے، نوٹ کر لیں اپنے پاس، کہ مسجد قباء کی زمین جب وہاں مسجد قباء نہیں بنی تھی، کس کے کام آتی تھی یہ زمین؟ کھجور سکانے کے کام آتی تھی۔ کس کے کام؟ کھجور سکانے کے کام آتی تھی، ایک یہ۔ دوسری MCQs بھی آپ لکھ لیں، یہ جو مسجد قباء کس کی ملکی تھی؟ کلثوم بن الحدام کی ملکی تھی۔ کس کی؟ کلثوم بن الحدم کی ملکی تھی، یہ ایک صحابی ہیں، ٹھیک ہے، نوٹ کر لیں اس کو۔ اچھا ایک اور سوال بھی لکھتے ہیں کہ قباء میں آپ علیہ السلام نے کتنے دن گزار دی؟ 14 دن۔ کتنے؟ 14 دن گزار دی، نوٹ کر لی۔ جب آپ علیہ السلام یثرب پہنچے تو اہل یثرب نے آپ علیہ السلام کا پرجوش استقبال کیا، بچوں نے خوشی کی گیت گائی۔ آپ علیہ السلام کی میزبانی کا شرف ابو ایوب انصاری کو حاصل ہوا۔ انتہائی اہم سوال ہے کہ آپ علیہ السلام کس کے مہمان بنے تھے اور میزبان کون تھا؟ ابو ایوب انصاری تھے۔ یہ آپ علیہ السلام کے ننیال میں سے تھے۔ کس میں سے تھے؟ ننیال میں سے تھے، ٹھیک ہے نا، ابو ایوب انصاری۔ ایک تو یہ ہوا۔ دوسری بات یہ لکھ لیں کہ ابو ایوب انصاری نے قسطنطنیہ کی جنگ میں شہادت پائی تھی، وفات پا گئے تھے، اور ابو ایوب انصاری کا نماز جنازہ یزید نے پڑھایا تھا، جو معاویہ کا بیڑ، یزید نام یاد ہے آپ کو نا، امام حسین، جس کے دور میں امام حسین کی شہادت ہوئی تھی، اس نے اس کا نماز جنازہ بھی پڑھایا تھا۔ اچھا اس طرح مدینہ منورہ میں پہلے اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی گئی، مسجد نبی کی تعمیر فرمائی، مدینہ منورہ کی صورت میں مسلمانوں کو ایک مضبوط مرکز مل گیا اور یہاں سے اسلام کی دعوت کا اشاعت کا ایک نیا باب وہ شروع ہوا۔ تو یہ اب یاد رکھ کے ٹو بی ریممبر یاد رکھ کے وہ یہ ہے، مدینہ منورہ کا پرانا نام یثرب تھا۔ کون سا نام تھا؟ یثرب تھا۔ اچھا آپ علیہ السلام کی یثرب تشریف لے جانے کے بعد یثرب کا نام مدینۃ النبی پڑ گیا، پھر مدینۃ النبی سے پھر مدینہ منورہ پڑ گیا۔ یہ تینوں نام اپنے ذہن میں وہ رکھ لیں، ٹھیک ہے۔